حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں موت کی تمنا اس ڈر سے کرتا ہوں کہیں 6 چیزیں یہ اپنے زمانے میں دیکھ نہ لوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بے وقوف حکمران ہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے، میں ان بے وقوف حکمرانوں کا زمانہ ہی نہ دیکھوں، ان بے وقوف حکمرانوں کے زمانے سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسری بات، جب فیصلے بکنے لگے، جب فیصلے نوٹوں کی صورت میں بکنے لگے، جب ایک غریب آدمی دن دہاڑے ایک مزدوری پہ کھڑا ہوتا ہے اور نوکری کر رہا ہوتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل ہے یا ملکی مفادات کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے، دن دہاڑے ایک لٹیرا اور وڈیرا قسم کا آدمی کا بیٹا وہ گاڑی کی تیز ٹکر سے ایک کانسٹیبل کو، ٹریفک وارڈن کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ اس کو شہید کر دیتا ہے، اس کو دن دہاڑے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک اگر چھت کے اوپر پتنگ اڑانے والا نوجوان بچہ اس کو ہاتھ پہ کڑیاں لگا کر اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ غریب چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، امیر چوری کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب ایک شخص، غالباً ایک صحابی تھے، وہ آگے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے چوری کی ہے، یہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت ہے، بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، بڑی عزت دار یہ خاتون ہے، جس نے چوری کر لی اس کو چھوڑ دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا شخص چوری کرتا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص نچلے درجے کا، کم طبقے کا چوری کرتا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حضور نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے مثال دی ہے۔ تو فرمایا کہ جب فیصلے بکنے لگے تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اللہ سے موت کو طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا زمانہ نہ دکھائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب جانیں محفوظ نہ ہو، جب انسان کی عزت محفوظ نہ ہو، اس کی جان محفوظ نہ ہو، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب رشتے کاٹے جائیں، جب سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے قاتل بن جائیں، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے گھر بار چھوڑ جائیں، سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھجوا دیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کسی انا کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیں۔ آج رشتوں میں دراڑیں کیوں پڑ چکی ہیں؟ اس کی بیسک وجوہات تو یہی ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات پر آ کر ایسی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کہ صدیاں بھی بیت جاتی ہیں لیکن سینوں سے کدورت نہیں جاتی ہے۔ وہ کہیں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا لگ جاتا نا تو وہ شخص اپنا پاؤں کھڑا کرتا، دوسرا شخص کانٹا نکالا کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ یہاں کانٹے نکالے نہیں جاتے بلکہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں کہ کوئی شخص چلنے کے قابل نہ رہے، کسی کا بچہ کامیاب نہ ہو جائے، کوئی شخص وہ عزت کی روزی روٹی کمانے والا نہ بن جائے، بس اس کی راہ میں کانٹے بچھانے، کوئی شخص سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے، بس اس کی عزت محفوظ نہ رہے، نہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ نہ رہے۔ ہم لوگ یہ طریقے اپنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب رشتے کاٹے جائیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اس زمانے سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ جب قوم کے محافظ ہی قوم کے لٹیرے بن جائیں، جب قوم کے محافظ، حاکم وقت، وزیر، مشیر جو ہمارے محافظ ہیں، یہ عام طبقے سے لے کر اوپر السطح تک سب کے لیے، جب قوم کے محافظ قوم کے ہی لٹیرے بن جائیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے، میں ایسا زمانہ ہی نہ دیکھوں
کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے محافظ مقرر کیا ہے وہی ہمیں لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ گا کر پڑھا جائے، جب لوگ قرآن پڑھیں تو گا کے پڑھیں۔ آج لوگ ایسے نہیں ہیں۔